رہ گئے۔ دیکھو اللہ کی صفتیں بندوں کے ساتھ جس طرح سے ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ آج ہی ہمارے اماموں نے یہ آیت پاک پڑھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور چال چلے وہ خفیہ تدبیر کی انہوں نے، کس نے؟ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اسکیم بنائی، چال چلے خفیہ تدبیر کی، تو اللہ بھی ان کے ساتھ چال چلے۔ اور اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آج ہی پڑھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر چال چلنا یہ تو بری بات ہے۔ چال چلنا اردو میں بھی مکر کرنا فریب کرنا یہ تو بری بات ہے۔ اللہ کی یہ صفت کیسے ہو سکتی؟ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکر کی، چال چلے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ ان کے ساتھ چال چلے یہ تو بری بات ہے۔ اللہ کی صفت کوئی بری نہیں ہو سکتی، اور قرآن میں یہ آیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور پھر یہ بھی فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ چال تو خود بری ہے، اس کا بہترین چال چلنا کیا ہوگا؟ ایک دوسری آیت ہمارے حافظ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی دن، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینا تو بری صفت ہے، منافقین اللہ کو دھوکہ دیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ دھوکہ دے، توبہ توبہ توبہ۔ اور قرآن میں آیت آئی ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، لہذا اس سب جگہ پر ہمارے یہاں تفسیروں میں عربی میں یہ کہتے ہیں کہ اسے مشاکلتن یہ بولا گیا ہے۔ ایک نے ہمارے ساتھ ایک کام کیا، ہم نے اس کا توڑ کیا، وہ جو توڑ کیا وہ بھی ویسا ہی کام ہوگا جیسا اس نے کیا ہے، تو اس اصل کام کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا توڑ کے لیے بھی وہی ورڈ استعمال کر لیا گیا، اس کو مشاکلتن کہتے ہیں۔ منافقین اللہ کے ساتھ چال چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کی ان چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ وحی کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کو اطلاع کر دیتے ہیں ان کی چال گئی۔ کیسے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ میں 3 قومیں تھیں، یہود تھے، جوئش مشرکین تھے، اور مسلمان تھے۔ مسلمان تھوڑے سے تھے، بڑی تعداد مشرکین کی اور یہود کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد ان تینوں قوموں کے درمیان میں ایک فیڈریشن قائم کیا تھا۔ اس میں کئی دفعات تھی، وہ کتابوں میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے مارا جائے، دشمن کو مار دے گا، دشمن کو نہیں، ایسے آدمی کو جس کے ساتھ پیکٹ ہے اس کو اگر مار دے گا تو تینوں قومیں مل کر اس کا خون بہا دیت دیں گے، خون کی قیمت ہے وہ دیں گے۔ ایسا ہی یہ قتل ہوا، ایک مسلمان تھے حضرت عمرو بن امیہ ضمری، ان کے ہاتھ سے ایسے 2 آدمی مارے گئے جن کا مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ تھا، ان کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اب اس کی دیت ادا کرنی، وہ دیت مسلمان بھی حصہ لیں گے، مشرکین بھی اس دیت میں شیئرنگ کریں گے، یہود کو بھی دیت دینی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں تشریف لے گئے دیت کا چندہ کرنے کے لیے کہ بھئی دیت دینی ہے، دو تم بھی اپنا اپنا حصہ دو۔ انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے ایک دم دیوار کے پاس حضور کو اور صحابہ کو بٹھایا اور انہوں نے اسکیم بنائی کہ اوپر چھت پر سے چکی کا پاٹ حضور کے سر پہ گرا دیا جائے۔ دیکھو چال چل رہے ہیں دشمن۔ حضور مہمان جہاں بلا کر بٹھائے گا دیوار پر بچھایا، گدے ودے بچھائے، اطمینان سے حضور کو بٹھایا دیوار سے لگا کر، اور پلان یہ تھا کہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرائیں گے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ نے حضور کو اطلاع کر دی۔ حضور چپکے سے اٹھے، جیسے کہ پیشاب کرنے جا رہے ہوں یا کوئی اور بہانہ، حضور چپکے سے اٹھے، صحابہ سے کچھ نہیں کہا، حضور اکیلے چپکے سے اٹھے اور اٹھ کر کے مدینہ چلے گئے۔ یہ بنو نذیر کا گاؤں الگ تھا، قریب ہی تھا مدینہ سے۔ جب کافی دیر ہوئی، اب وہ تو پلان تو ان کا فیل ہو گیا، وہ چکی کا پاٹ تو حضور کے سر پہ گرانا تھا، حضور تو اٹھ کے چلے گئے اور بقیہ سب بیٹھے ہیں، تو پلان ان کا فیل ہو گیا۔ اور صحابہ جب کافی دیر ہوئی حضور نہیں آئے تو صحابہ بھی لوٹ کر گئے مدینہ، تو حضور نے بتلایا یہ ان کا پلان تھا۔ اور اسی بد عہدی کے نتیجے میں حضور کی جو بنو نذیر کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور ان کو جو وہاں سے جلا وطن کیا گیا ہے خیبر، اسی بدمعاشی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ تو مجھے تو اس واقعے میں یہ بتلانا ہے کہ وہ چال چلتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اس کا توڑ کر دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ توڑ کر دیتے ہیں اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے جو اصل کے لیے، یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کی چالوں کو خاک میں ملاتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چال چلی قتل کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی اور اللہ کی چال بہترین رہی۔ ان کی چال ناکام ہوئی، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ اللہ کی تدبیر کیا ہوئی؟ ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے اور یہود نے مکان کا چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیے۔ نکلیں گے، اس وقت پکڑیں گے، قتل کریں گے۔ ٹھیک ایسا ہی جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر چال چلی گئی تھی، اور ٹھیک یہی چال چلی گئی تھی۔ رات میں مشرکین نہ آ کر حضور کے گھر کا گھیرا ڈال دیا، صبح نکلیں گے، پکڑیں گے اور قتل کریں گے اور ایک ساتھ تلواریں بجائیں گے۔ اللہ نے حضور کو گھر میں اطلاع کر دی۔ آدھی رات جب ہوئی تو حضور نے اپنی چارپائی پر حضرت علی کو لٹا دیا تاکہ وہ باہر سے اندر جھانکیں تو انہیں اطمینان رہے کہ حضور چارپائی پر لیٹے ہیں، حالانکہ حضور نہیں لیٹے، حضرت علی کو لٹا دیا۔ اور حضور آدھی رات کو نکلے اور ایک مٹھی مٹی پڑ کر لے کر یہ فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے برے ہو جائیں۔ وہ مٹی سب کے سروں پر جا پڑی اور سب اونگنے لگے اور سب اونگنے لگے۔ حضور بیچ میں سے اطمینان سے نکلے، کعبہ شریف میں گئے، طواف کیا، کعبہ کو رخصت کیا، رخصت کر کے آدھی رات میں نکل کر مدینہ سے 15 مائل پر جا کر غار ثور میں جا کر حضور راتی میں صبح سے پہلے جا کر چھپ گئے۔ اب یہ جو صبح تو سوتے رہے، بیٹھے بیٹھے سوتے رہے۔ جب صبح اٹھے اور حضرت علی اٹھ کر باہر آئے تو اب پوچھا ان سے، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں تو سویا تھا چارپائی پر۔ ٹھیک جو برتاؤ مکہ والوں نے حضور کے ساتھ کیا تھا وہی برتاؤ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، مکان کا گھیرا ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے غسل خانے میں تشریف لے گئے، نہا کر کے ایک چادر لنگی کے طور پر ڈال کر اور دوسری چادر اوڑھ کر غسل خانے سے نکلے۔
اور حضرت کے سر پہ بڑے بڑے بال تھے، اس بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. تولیے ولیے استعمال کرنے کا اس زمانے میں کوئی خاص رواج نہیں تھا، اور جو گرم ملک ہوتے ہیں ان میں تولیے ہوں تب بھی نہیں استعمال کیے جاتے. گرمیوں میں ویسے ہی نہا لیتے ہیں، بدن پوچھتے نہیں تاکہ آدھا گھنٹہ بدن ٹھنڈا رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہا کر کے ایک چادر باندھ کر کے ایک چادر اوڑھ کر کے باہر نکلے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مکان کے بیچ میں سوراخ کر کے روشن دان کھول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتے آسمان پر لے گئے. اب اندر 12 فرشتے، 12 صحابہ ہیں. جو کافی وقت ہو گیا تو ان یہودیوں میں سے ایک اندر گھسا دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے. وہ اندر سے نکلا نہیں تو دوسرا گھسا. تو اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو جو پہلے گھسا تھا اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا، وہ دوسرا آیا، اس نے اسی کو پکڑا کہ تو عیسیٰ ہے. اس نے کہا میں تو تمہارا آدمی ہوں عیسیٰ. انہوں نے کہا تو عیسیٰ ہے. اب دوسرے بھی گھسے اور بہرحال وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. یہود بھی چال چلے، اللہ نے اس چال کا توڑ کیا، اور بولو کتنا شاندار توڑ کیا. تو فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. برائی کے جواب میں جو برتاؤ کیا جاتا ہے، یعنی برائی کا جو توڑ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس کو مشاکلتاً استعمال کرنا کہتے ہیں.